السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج فرینکفرٹ جرمنی کے اندر صبح کے جو مناظر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج چمکتا ہوا طلوع ہو رہا ہے، اور اس سورج کے ساتھ انسان کی جو اندرونی حالت یا جو وہ سوچ، اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جس دن موسم خراب ہو، بادل ہوں، بارش ہو رہی ہو تو چہرے اترے ہوتے ہیں، اور جس دن سورج چمک کے نکلے اور یہ پرندوں کی خوبصورت آوازیں آپ کے کانوں میں پڑیں تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ دوبالا کیا کہتے ہیں خوش ہو جاتی ہے۔ ابھی آج صبح میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو محاورہ ہے وہ صرف چھوٹے لیول پہ نہیں چلتا، بلکہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، یہ جو ورلڈ جس میں کہا جاتا ہے نا ورلڈ آرڈر یا چودھری، دنیا کے جو چودھری ہیں، یہ جس وقت کسی ملک کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم آپ کی گارنٹی دیتے ہیں آپ کی حفاظت کی اور آپ کا جو ہم دفاع کریں گے، تو آپ جو اپنے اٹھنے کی یا طاقتور بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، تو وہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے۔ اور یہ جو بھی اس میں آیا ہے اس کی حالت کرواتیا جیسی، یہ جو آج کل ہو رہی ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح رشیا نے اپنے ہی بھائیوں پہ، اپنے ہی ایک ایسے ملک پہ حملہ کیا ہے، جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان بنگلہ دیش کے اوپر حملہ کر دے اور تہس نہس پھیر دے۔ جیسے پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا، لیکن انڈیا نے ان کو ابھارا اور وہ علیحدہ ہو گئے۔ آپ کے علم میں شاید نہ ہو کہ یہ جو ملک اس وقت کیا کہتے ہیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے رشیا کے ساتھ، یہ رشیا کا ایک حصہ تھا، 90s کی بات ہے یہ۔ اس وقت یہ دنیا کی تیسری بڑی ایٹم بم رکھنے والی جگہ تھی یا ملک تھا۔ اس ملک کے اندر برطانیہ، امریکہ اور رشیا کے بعد سب سے زیادہ ایٹم بم موجود تھے، 3000 کے قریب، کیونکہ یہ رشیا کا ایک حصہ تھا اور وہاں انہوں نے بم رکھے ہوئے تھے۔ جب یہ علیحدہ ہوا رشیا سے، رشیا نے ان کو آزاد کیا، وہ جو کولڈ وار کہا جاتا ہے اس کے تحت، تو اس ملک کو امریکہ نے، برطانیہ نے اور یہ جو دوسرے حمایتی ممالک ہیں انہوں نے گارنٹی دی، انہوں نے معاہدہ کیا کہ تم یہ جو ایٹم بم تمہارے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کو واپس کر دو رشیا کو، ماسکو کو، ہم تمہاری سرحدوں کی، تمہیں محفوظ رکھنے کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اور اس بات کے اوپر انہوں نے وہ جو کیا کہتے ہیں اپنے ایٹم بم وہ سارے رشیا کو واپس دے دیے اور نہتے ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی آپ کے علم میں ہے جس طرح یہ ساری پولیٹکس، ساری سیاست چلتی رہی۔ آپ اگر بغور جائزہ لیں، عراق ایران جو جنگیں ہوئیں اس کی آپ لے لیں، پھر جو باقی یہ عراق نے جو کویت پہ اٹیک کیا، قبضہ کیا، اس کی ہسٹری نکال لیں، سب وہاں بھی گارنٹیاں دی گئیں، وہاں بھی یہ سارے وعدے کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسلحہ بیچنے کے لیے کہانی بدل دی گئی۔
یہ خوبصورت مناظر فرینکفرٹ کے اندر ایک شہر حصہ ہے پروئنگسہائم کا یا کنہائم کا. وہاں پیدل چلتے ہوئے جو کہ دھوپ کے اندر چمکتی چھتیں نظر آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چند باتیں بھی آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے علم میں یہ رہے کہ دنیا میں آج جو وقت گزر رہا ہے، جس شخص کے پاس طاقت ہے، وہ اگر اس نے اپنی طاقت کسی کے کہنے پہ، کسی کے وعدوں پہ گنوا دی تو سمجھ لو اس نے اپنی عاقبت گنوا دی یا اپنی سالمیت گنوا دی. اب یہ جو ملک جس کے ساتھ جو بیت رہی ہے، وہ ملک ترقی کر رہا تھا، اس کی خواہش تھی کہ ہم یورپ کے ساتھ مل جائیں، جو یورپ ہے اس کا ایک حصہ بن جائیں. اور نیٹو انہوں نے اس کو ابھارا ہوا تھا، ساری وعدے کیے ہوئے تھے کوئی تمہارا. تو رشیا جو ہے اس نے یہ اٹیک کیا. اب یہ ایک بالکل علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ اٹیک کرنا اس کا بنتا تھا یا وہ نہیں بنتا تھا، جائز تھا یا ناجائز تھا. یہ بالکل ایک علیحدہ قسم کی یہ بحث ہوگی. لیکن بات یہ ہے، اگر آج جن ممالک کے پاس ایٹم بم ہیں، آپ دیکھ لیں ہسٹری نکال کے، وہ ان کی سالمیت یا ان کی بقا کا ایک کیا حصہ ہے یا ایک بقا ہے ان کا. انڈیا پاکستان اگر دونوں کے پاس ایٹم بم نہ ہوتے تو ابھی تک جنگ کئی دفعہ لڑی جا چکی ہوتی، جیسے پہلے بھی ہوئی. رشیا اور امریکہ اگر ان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتے تو کئی دفعہ امریکہ ابھی تک کئی ایسے اقدام کر چکا ہوتا. اب چائنا ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، یہ سارے اب انہوں نے ایک معاہدے کے تحت اس کو کرواتیا، یہ جو جس کا مگر میں نام صحیح لے رہا ہوں، تو وہ جو ان کو مجبور کیا کہ آپ معاہدے کے تحت اس ایٹم بم سے پاک ہو جائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کی تمہاری گارنٹی دیتے تھے. اور یہ ہے وہ گارنٹی جو آج نظر آ گئی ہے پوری دنیا میں. اب جو ممالک ہیں وہ رشیا کے جو مال پڑا ہوا ہے مختلف، ان پہ پابندی لگاتے جا رہے ہیں. اور رشیا اس چیز کے اوپر بہت، یعنی جس کو کہتے ہیں اندر سے وہ ایک آتش فشاں پہاڑ کی طرح اندر سے وہ ابال اس کے اندر ہے. اور کوئی بعید نہیں کہ یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں، یہ جو عمارتیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت فرینکفرٹ کی، آئندہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند سالوں میں یہ ایک ماضی کا قصہ بن جائے. آپ کے علم میں ہو شاید کہ دوسری جنگ عظیم میں جب انہی اتحادیوں نے یہ جو آج ان کو گارنٹی دے رہے تھے، یہ میرے ذہن سے نام اس وقت شہر کے ملک کا غالباً کرواتین یا اس وقت پتہ نہیں صحیح میں ہوں یا غلط ہوں، لیکن چلتے چلتے زبان چڑھ نہیں رہا. لیکن وہ جو اٹیک رشیا نے کیا ہوا ہے اس وقت جو ان کے ملک میں، اور اب دارالخلافے پہ ہزاروں لوگ مر چکے ہیں. رات انہوں نے ان کے ریلوے اسٹیشن کے پاس بمبارڈمنٹ ہوئی ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں. بہرحال وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں، نکل کے ادھر یورپ کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ ان کو آگے مدد کے لیے لے بھی رہے ہیں ان کو. تو بات وہ دوسری طرف چلی گئی کہ اگر یہ جو وعدہ تھا ان کی حفاظت کا وہ جس طرح پورا ہوا ہے نا، اسی طرح یہ جو دوسرے ملکوں کے ساتھ جو وعدے ہیں کہ آپ اپنا ایٹم بم چھوڑ دیتے ہیں، آپ معاہدے میں آ جائیں. انڈیا پاکستان نے سائن نہیں کیے، اگر وہ کر دیتے تو وہ بھی کلیئر ہو جاتے. اور اب تک یہ جو انہی کے وعدوں پہ اور انہی کی گارنٹیوں پہ پتہ نہیں اب تک کتنی خلق مار چکی ہوتی ہے. بعد میں کر رہا تھا کہ یہ فرینکفرٹ، اس کو دوسری جنگ عظیم کے اندر جس کنڈیشن میں پہنچایا تھا بمبارڈمنٹ، یعنی یہ جو معاہدے میں برطانیہ اور امریکہ، اگر آپ اس کی تصویریں دیکھیں تو دل دہل جاتا ہے. بالکل خاک کا ڈھیر، بلڈنگیں تو نظر نہیں آتی، ہر طرف خاک ہی خاک تھی. تو یہ تو وہ تھا وہ جو نارمل بمبارڈمنٹ. اگر ایٹم بم کی ہوتی ہے جس کے زیادہ امکانات نظر آتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تو پھر یہ خاک کیا بننی ہے انسان. بلڈنگیں تو شاید اس طرح ہی
کھڑی رہیں گی، لیکن یہ جو انسان آپ کو نظر آ رہے تھے ابھی بالکونیوں میں کھڑے دھوپ کے مزے لے رہے، وہ پگھل جائیں گے. جس طرح ایک چیز گرمی کی ہیٹ سے پگھل جاتی ہے، بالکل ختم ہو. یہ بلڈنگیں تو پگھلیں گی نہیں، ان کی جو ہیت ہے وہ اس طرح، لیکن انسان جو ہیں باقی وہ بالکل ایسے. بات اب کیا ہے، انسان کیا کر سکتا ہے، کس کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ اپنے لیول تک اپنی طاقت کے مطابق کیا کر سکتا ہے. جو کمزور لوگ ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے ایٹم، وہ کم از کم دعا کر سکتے ہیں. اگر دعا پہ یقین ہے، اگر سمجھتے ہیں ابھی کہ اللہ تعالیٰ آج بھی وہی خدا، زندہ خدا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خدا تھا، دعائیں سنتا تھا، پھر اس کے بعد ہر صدی میں مجدد آتے رہے، ان کی دعائیں سنی، معجزات بھی دیکھے، اور پھر ایک وقت آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو امام مہدی نے تشریف لانا تھا وہ لائے، پھر ان کی دعائیں اور پھر ان کے معجزات اور پھر دعائیں وہ قبول ہونا، وہ ساری اگر آپ کا یقین ہے کہ وہ خدا آج بھی زندہ خدا ہے، تو پھر آپ دعا کریں. دعا کے علاوہ کمزور آدمی کر کچھ نہیں سکتا. یہ جو طاقتیں ہیں آج، یہ بڑی بڑی طاقتیں، ان کے اندر جو طاقت کا جو نشہ ہے، جو غرور ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے توڑنا ہے. یہ ترقیاں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی تو نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہمیشہ رہ سکتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی صرف ذات ہے، اور انسان کی جو دعا ہے وہ اگلے جہان میں اس کے کام آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی جنگ سے، ایسی جنگ کی تکلیف دہ مناظر سے، اور اس تکلیف سے جو کہ جس کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے. جب بھی زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو پھر جو کمزور ہوتا ہے جو بندہ، وہ اس کے پاس جو ذرائع ہوتے ہیں وہ پھر وہ استعمال کرتا ہے. جو غریب جس کے پاس طاقت نہیں وہ دعا کرتا ہے، اور جس کے پاس ایٹم بم پڑے ہوئے ہیں، جب وہ زیادتی دیکھے گا کہ میرے ساتھ ہو رہی ہے، تو پھر وہ کہ میں تو رہا ہوں، ان کا نہیں، تو باقی کون رہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم نئے نظاروں کے ساتھ بات